ضرورت ہے خداون، سننے والے کام دے خداون، روح کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنے بندہ کو چلنے کا فضل عطا کر، تاکہ تیرا بندہ جو کچھ بولے خداون روح کی ہدایت اور رہنمائی سے تیرے کلام کو ڈلیور کرے، تیری مرضی کو ڈلیور کرے خداون۔ فرما خداون یسوع تیرے لوگ حاضر ہیں، تیری کلیسیا حاضر ہے خداون یسوع تیری تعریف خدا اپنے کلام کو نازل کر، تیری تعریف خدا اپنی پاور کو دے خدا، یسوع تیری تعریف۔ لوگ کے اسی بہاؤ میں خدا کے بندہ کو انوائٹ کرتے ہیں، بشپ خالد پرویز صاحب کو کیا ہے جو بھی خداوند نے ان کے دل پر بوجھ رکھا ہے پلیز سے شیئر کریں۔ آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل بڑی مشہور آیت ہے، اور آپ اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ پریز گاڈ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی تیسری آیت، بلکہ پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا تو زیادہ کلیئر ہوگا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ آج خدا کی آواز سننے کے بارے میں ایک بار پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب، بلکہ دوسرے باب سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب آیت نمبر 7، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی باب کی 11 آیت کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 17 آیت میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی باب میں آخری آیت 29 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ تیسرے باب، اگلے باب میں چلے جائیں، 6 آیت، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 13 آیت، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور آخر میں 22 آیت، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور ان 7 کلیسیاؤں کو خداوند نے ایک ہی میسج دیا، سب کو یہ پیغام سب کو دیا
کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام میں اگر ایک بار ہی لکھ دی جائے تو میرے خیال میں ہمارے لیے وہ کافی ہے، لیکن اگر ایک بات اتنی بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بڑی عام ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات بڑی ضروری ہے۔ سو ہمیں خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خدا کی آواز سنی ہے؟ کبھی آپ نے خدا کی آواز کو سنا ہے کہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر نہیں سنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کان خراب ہیں۔ ہمیں آج دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے ایسے کان دے جو سننے والے ہوں، جو تیری آواز کو سن سکیں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سو آئیے ایک بار پھر دعا کریں، اپنے لیے کلام مانگیں اور خدا سے کہیں خداوند میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ Praise God, praise you God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. تیرا شکر ہو، تیری حمد ہو، تیری پرستش ہو، تیری ثنا ہو۔ خداوند میں تیرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ میری مدد کر خداوند، مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، مجھے اپنے روح سے معمور کر خداوند۔ Help me God, help me God, help me God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. میں کل پرسوں ایک آدمی کا کلام سن رہا تھا، وہ ایک چرچ میں پریچ کر رہا تھا، اور کلام سناتے ہوئے اس نے یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ ابھی عبادت سے پہلے ہم دعا کر رہے تھے، پاسٹر کے آفس میں تھے، اور خدا نے مجھ سے کلام کیا، اور یہ بات اس نے مجھے کہی، اور وہ بات ہے اس نے مجھے گائیڈ کیا، اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ جو پاسٹر تھا اس چرچ کا، اسٹار کا، آپ جانتے ہیں ان کو، وہ یہاں پر کئی دفعہ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ بات مجھے دکھائی ہے کہ اس عبادت میں خداوند یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام وہ کرے گا۔ اور میں ان کی یہ باتیں سن کر سوچنے لگا کہ کیا ہی اچھی بات ہے اگر خداوند ہم سے کلام کرے اور ہمیں گائیڈ کرے، جیسے وہ اپنے ان بندوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جن کو خدا نے اپنے کام کے لیے قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، ان میں یہ کوالٹی موجود تھی کہ وہ خدا کے ساتھ
कम्युनिकेशन रखते थे, खुदा की आवाज सुनते और खुदा उनकी आवाज सुनता। इसके बगैर आप चल नहीं सकते। वैसे शुरू में ही अगर आप देखें तो खुदा का बंदा इब्राहिम है, जिसको दुनिया के 3 मजहब अपना बड़ा लीडर तस्लीम करते हैं। बाइबल के अंदर लिखा वो कसदियों के ऊर में रहता था और खुदा ने उससे कहा कि अपने इस मुल्क को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, मेरे पीछे चल, मैं तुझे उस मुल्क में पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। ना उसके पास बाइबल है, ना उसके पास कलीसिया है जिसके साथ वो फेलोशिप रखता हो, ना अभी पाक रूह का बपतिस्मा नाज़िल हुआ है। लेकिन इब्राहिम के अंदर यह क्वालिटी मौजूद है कि खुदा ने उससे बात की और इब्राहिम ने सुन लिया। ऐसे यह क्वालिटी होनी चाहिए। खुदा कलाम करे और बंदा उसकी आवाज को सुन सके, उसके कान खुले हों कि खुदा ने मुझसे ये कलाम किया है, वो ये चाहता है कि मैं ये करूं। वैसे खुदा में गाइड करना चाहता है। कितने लोग हैं, मूसा खुदा का बंदा जिसको खुदा ने कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, कहां से काम शुरू हुआ? जब वो बियाबान में भेड़ बकरियां चरा रहा है, खुदा ने उससे कलाम किया कि जा फरौन से कह मेरे लोगों को जाने दे। मूसा को समझ आ गई कि खुदा क्या कह रहा। यशवा को ले लें जी, कितने, इतना टाइम नहीं कि मैं सारे लोगों के नाम लेकर कैसे खुदा ने उनसे कलाम किया बता सकूं, लेकिन ये जान लें कि ये जिन लोगों को भी खुदा ने कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है, ये क्वालिटी उनके अंदर थी कि उनके कान खुले हुए थे और वो खुदा की रहनुमाई को सुन सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि वो तो इब्राहिम था, वो तो मूसा था, वो तो दाऊद था, वो तो सैमुअल था कि उस पर कलाम नाजिल हुआ, अभी वो बच्चा ही है तो कलाम उस पर नाजिल हुआ। मैं तो वो नहीं हूं। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके अंदर उसने ये सलाहियत रखी कि वो खुदा के साथ कम्युनिकेशन रख सके। खुदा ठंडे वक्त में आदम के पास आता था बागे अदन के अंदर। जब उसने उस फल को खा लिया तो बाइबल के अंदर लिखा है ठंडे वक्त में उसने खुदा की आवाज सुनी। खुदा की आवाज सुन सकता था आदम। इसका मतलब है खुदा ने पैदाइशी तौर पर ही बाय बर्थ उसको ये एबिलिटी दी है कि वो खुदा की आवाज सुन सकता है। उसने कहा आदम तू कहां है? उसे सुनाई दिया कि खुदा में से बात कर। उसने समझ लिया। फिर उसने कहा क्या तूने फल खाया? खुदा बात कर रहे, आगे से आदम भी बातें कर रहा है। फिर काइन को देख लें, खुदा ने काइन से भी कलाम किया। अगर तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, अगर तू भला करे तो तू भी कबूल कर लिया जाएगा, तू भी मकबूल है। खुदा ने बात की उसे, काइन ने सुना भी। खुदा कलाम करता है और उसने आदमी को ये एबिलिटी दी है कि वो उसकी आवाज सुन सके। तो ये ना सोचें कि वो तो बड़े कुछ स्पेशल लोग थे तो मैं तो नहीं सुन सकता। आप भी सुन सकते हैं। खुदा ने जब आदमी को बनाया तो ये उसके अंदर बिल्ट इन एबिलिटी है कि वो खुदा की आवाज सुन सकता है। आप भी सुन सकते हैं, आप भी स्पेशल हैं।
آپ کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں. کیوں نہیں سن سکتے ہم؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ جب گناہ آیا دنیا کے اندر اور گناہ کے سبب سے موت آئی، تو موت کا مطلب ہی یہ ہے سیپریشن. خدا کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، خدا سے وہ دور ہو گیا. خدا اور انسان کے بیچ میں اگر کوئی چیز جدائی ڈال دیتی ہے تو وہ گناہ ہے. گناہ کے سبب سے انسان اب خدا کی آواز کو سن نہیں پاتا، چونکہ موت واقع ہو چکے. ویسے بندہ مرا ہوا مردہ ہو، اس کے کانوں کے پاس بے شک سپیکر لا کر باتیں کریں، وہ سنے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ مر چکا ہے. جب گناہ دنیا کے اندر آیا تو گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اب انسان چونکہ مر چکا ہے، خدا سے سیپریٹ ہو چکا ہے، اس لیے اسے خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی. لیکن خدا محبت کرنے والا خدا ہے، خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم خدا کی آواز سن کر اس کو فالو کریں. ہماری ضرورت ہے. وجہ کیونکہ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی عقل کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سوچیں لمیٹڈ ہیں اور گناہ کی وجہ سے کرپٹ ہیں. آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر اپنی سوچ سے چلیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کلام کرے، قدم قدم پر ہمیں گائیڈ کرے، ہم ایسے کان رکھتے ہوں جو اپنے خدا کی آواز سن سکیں. جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تو آپ جانتے ہیں پہلا کام ہی یہ ہوا کہ نکلتے ہی خدا آگ کے ستون میں رات کو اور دن کو بادل میں ہو کر ان کے آگے آگے چلنے لگا. کیوں؟ تاکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ جانا کدھر کو ہے. انہیں رہنمائی کی ضرورت تھی. اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے تو مصر سے کنعان کے ملک تک رستہ 11 دن کا رستہ ہے. 11 days جرنی. بس جو ٹریڈ روٹ کے ذریعے سے لوگ جاتے تھے 11 دنوں میں وہ مصر سے کنعان میں پہنچ جاتے تھے. تو اگر خدا ان کو گائیڈ نہ کرتا تو انہوں نے کس رستے جانا تھا؟ جو عام رستہ ہے. اگر آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو کون سا رستہ لیں گے؟ جو موٹر وے کا رستہ ہے یا جی ٹی روڈ والا رستہ ہے، یہی رستے ہے نا جدھر سے جائیں گے. انہوں نے بھی جانا ہے، اپنی عقل کے مطابق وہ چلتے تو وہ ادھر کو جاتے. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے خدا ان کو اس رستے نہیں لے کر گیا بلکہ ان کو بحر کلزم کی طرف لے کر گیا، کیونکہ خدا بحر کلزم کو تقسیم کر کے انہیں اس کے بیچ میں سے گزارنا چاہتا تھا. پھر وہ ان کو بیابان کے رستے میں لے گیا، کیونکہ خدا کے پلان میں تھا کہ میں نے ان کو کوہ سینا پر سٹے کروانا ہے اور اپنی شریعت، آئین، قانون، ضابطے ان کو سکھانے ہیں. سو وہ ان کو ادھر کو لے کر گیا. اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق جاتے تو یہ تجربے حاصل کر سکتے. آج آپ بائبل میں یہ نہ پڑھتے کہ بحر کلزم ان کے آگے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی ادھر بھی دیوار کی طرح کھڑا تھا اور ادھر بھی کھڑا ہوا تھا. کیسے خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا، کیسا وہ منظر تھا، کیسے یہ حکم ملے، یہ سب خدا جانتا تھا. میں اور آپ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کدھر کو جانا ہے. مجھے ہر قدم پر اپنے خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے. میں نہیں جانتا. انسان اپنی عقل سے اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا.
اگر آپ کریں گے آپ ہلاکت میں جائیں گے. آپ کو خدا کی مدد کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ضرورت ہے. خداوند میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، مجھے سننے والے کان دے تاکہ میں تیری آواز سن سکوں. ویسے خداوند نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو یسوع کی بھیڑ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا چرواہا ہے، ہم اس کی بھیڑ ہیں. کون کون بھیڑ ہے؟ پتہ ہے بھیڑ کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے چرواہے کی آواز سنتی ہیں. چرواہے کی آواز اور غیر کی آواز میں فرق فیل کرتی. چرواہا بلائے وہ فوراً پہچان جاتی ہیں کہ یہ ہمارا چرواہا بلا رہا ہے. سو آپ بھیڑ ہیں. اگر بھیڑ ہیں تو کبھی اپنے چرواہے کی آواز سنی ہے؟ کیسی بھیڑ ہیں اگر آواز ہی نہیں آپ کو سمجھ آتی؟ اس کا مطلب آپ صحیح والی بھیڑ نہیں. بھی اگر بھیڑ ہوں گے خدا کی تو پتہ ہے بھیڑوں کو خدا کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے، بٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے. اگر آپ چرواہے کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو کہاں لے کر جائے گا؟ کدھر لے کر جائے گا؟ ہری ہری چراگاہوں میں. اسے پتا میں نے ان کو کہاں چرانا ہے. اسے پتا ہے آج میں نے کس پاکستان میں کس چراگاہ میں ان کو لے کر جانا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں سے میں نے ان کو پانی پلانا ہے. لیکن اگر آپ چرواہے کے پیچھے چلیں گے نہیں تو نہ آپ چراگاہوں میں جا سکیں گے، نہ آپ راحت کے چشموں کے پاس جا سکیں گے. شاید آپ طوفانوں میں گر جائیں اور مارے جائیں، شاید آپ ویران بنجر زمینوں میں چلے جائیں اور بھوکے مر جائیں. لیکن اگر چرواہے کے پیچھے چلیں گے تو یہ چرواہا آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جائے گا اور آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا. وہ آپ کو خطروں سے بچائے گا. وہ دشمن حملہ کرے تو وہ چرواہا آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہوگا. اس لیے آپ بھیڑ ہیں نا، اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر. چلنا چاہتے ہیں آپ؟ بھیڑ چلے گی کیسے اگر چرواہے کے پیچھے اس کی آواز ہی نہیں سن سکتی تو کیسے اس کو فالو کرے گی؟ سننا چاہتے ہیں بات؟ خدا کی یہ مرضی ہے. تو آج ہم نے یہ دعا کرنی ہے، خداوند مجھے سننے والے کان دے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خداوند میرے کان بند ہیں. گناہ کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو چکی ہے. تو میری نہیں سنتا، میں تیری آواز نہیں سنتا. کمیونیکیشن ختم. لکھا خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا. اس کا مطلب وہ بھی آپ کی نہیں سن رہا اور آپ بھی اس کی آواز نہیں سن رہے. کس وجہ سے؟ رکاوٹ ہے بیچ میں، گناہ ہے. خدا نے چہرہ چھپا لیا. روح پوش کا مطلب اس نے چہرہ چھپایا ہوا. خداوند مجھے سننے والے کان عطا کر، میرے کان کھول دے تاکہ میں باغی اور برگشتہ نہ ہوں. خداوند میں اپنے کان تیری طرف لگائے رکھنا چاہتا ہوں، متوجہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تو جو کہے میں وہ سن سکوں. خدا اگر بندہ نا کلام سن رہا ہو تو پھر خدا اور ذریعے استعمال کرتا ہے. پھر خدا اپنے بندوں کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے. یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ہر کلیسیا کے نگہبان کو، فرشتے کو، جو میسنجر تھا اس کا،
خداوند نے پیغام لکھوایا یوحنا کے ذریعہ سے اور کہا افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، اور اس فرشتے نے وہ پیغام کلیسیا تک پہنچا دیا۔ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ۔ فرشتہ کون تھا؟ یہ آسمان والا فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ ان فرشتوں کو خدا خط لکھ کر نہیں پیغام دیتا، وہ تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے تو بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ زمین کا پاسٹر انچارج جو ان کا نگہبان ہے، اس سے خدا نے کلام ان تک پہنچایا اور اس نے اس کلیسیا کو پہنچا دی۔ سو خدا کیسے کلام کرتا ہے؟ پھر اپنے بندوں کے ذریعے سے۔ کتنی دفعہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ، پیغام کن تک پہنچانا ہے؟ بنی اسرائیل تک۔ کس کے ذریعہ سے پہنچایا؟ موسیٰ کے ذریعہ سے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ جب خدا کوہ سینا پر اترا اور اس نے کلام کیا تو انہوں نے خود کہا کہ موسیٰ تو خدا کی آواز سنایا کر، ہم نہیں سن سکتے، بس تو سن کر ہمیں بتا دیا کر۔ انہوں نے کہا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سو خدا اگر بندے نہ سنیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے خادموں کے ذریعہ سے وہ کلام کرتا ہے۔ خدا اگر بندہ نہ سنے تو کئی دفعہ گدھوں کے ذریعہ بھی کلام کرتا ہے۔ ایک بندہ تھا بلعام، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ جائے اور اسرائیلیوں پر لعنت کرے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، وہ پھر بھی جا رہا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ کوئی اور بندہ ادھر ادھر نہیں تھا، جس گدھی پر سوار تھا خدا نے اس گدھی کی زبان انسانوں والی زبان اسے دی، اور اس نے بول کر اس نبی سے کہا کہ آگے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا تیری چال؟ خدا نے کہا میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ سو اگر کسی پاسبان کے ذریعے سے خدا کلام کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدا کسی کو بھی کلام پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ میں بائبل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، خدا نے ایک جگہ پر کلام کیا، ایک نبی آیا اور اسے کہا کہ جا اس مذبح کے خلاف نبوت کر۔ اس نے نبوت کی، اس نے کہا مذبح پھٹ جائے گا۔ جب اس بادشاہ نے ایک مذبح دان میں اور ایک بیت الم میں بنایا تو خدا نے اپنے نبی کو بھیجا، اور اس نے جو کہا ایگزیکٹ اس طرح سے پورا ہو گیا، مذبح پھٹ گیا اور اس کی راکھ بکھر گئی۔ لیکن خدا نے اس نبی سے کہا تھا کہ جب تو جائے کلام سنائے، نہ وہاں رکنا ہے نہ وہاں کھانا کھانا ہے، کچھ نہیں کرنا، تو نے کلام سنا کر جس راہ سے جانا ہے ادھر سے واپس نہیں آنا، دوسری راہ سے واپس چلے جانا۔ سو یہ چلا گیا، ویسے ہی جا رہا ہے، رستے میں جا کر ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا تو پیچھے سے ایک بوڑھا نبی، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ذرا ریٹائر ہو گیا تھا لگتا مجھے، بوڑھا ہے، خدا نے اس کو پتہ ہے، اس کے بیٹے وہاں اس میٹنگ میں تھے، انہوں نے آ کر اس بوڑھے نبی سے کہا کہ آج ایک نبی یہودا سے آیا، اس نے ایسے ایسے کیا، اور جو اس نے کہا وہ ایگزیکٹ ہوا، وہ واقعی خدا کا نبی تھا۔ اس نے کہا کس رستے کو گیا؟ انہوں نے کہا اس رستے کو وہ گیا ہے۔ تو وہ بوڑھا نبی اپنے گدھے پر بیٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے آگے تھوڑے فاصلے پر جا کر اس نے دیکھا کہ وہ نبی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اس سے کہا تو ہی وہ نبی ہے جس کے ذریعے سے خدا نے کلام کیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں، لیکن میں ذرا ریٹائر ہو گیا ہوں، تو ذرا آن ڈیوٹی ہے، تو خدا نے تجھے استعمال کیا، شکر ہے، جو ہوا میرے بیٹوں نے مجھے بتایا ہے، لیکن خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ میں تجھے واپس لاؤں اور تجھے گھر میں کھانا چھانا کھلاؤں۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، اور وہ بندہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ حالانکہ جو خدا کلام کرے اپنے کلام کی وہ نفی نہیں کرتا۔ اگر خدا نے کلام کیا ہے کہ یہاں نہیں رکنا تو اس کا مطلب ہے نہیں رکنا، دوسرے بندے کو اس کے برعکس کلام نہیں دے گا۔ وہ واپس آ گیا، کھانا بنایا گیا، کھانے پر جو ہی بیٹھے ہوئے ہیں
اور خدا کا کلام واقعی نازل ہوا اس بوڑھے نبی پر جو حقیقت میں جھوٹ بولنے والا نبی تھا. اس نے کہا چونکہ تو نے میرے کلام کو نہیں مانا تو واپس آیا, میں نے تجھے کہا تھا نہیں آنا, تو آیا ہے, لہذا تو مارا جائے گا اور تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبروں تک نہیں پہنچے گی. کوئی اور نہیں تھا, خدا نے اس بوڑھے نبی کو, جھوٹے نبی کو اپنا کلام اس سچے نبی تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا. سو اگر بندہ آواز نہ سن رہا ہو تو خدا پھر کیسے کلام کرتا ہے؟ اپنے بندوں کے ذریعے سے. کئی دفعہ خدا میاں بیوی ہوں تو بیوی کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہے. کوئی اور بندہ نہیں تو بیوی. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم اور سارا تھے. سارا نے کہا کہ لونڈی کے بیٹے کو نکال دے, اور بائبل کے اندر لکھا ہے ابراہیم کو اپنے بیٹے کے سبب سے یہ بات بری لگی. خدا نے ابراہیم سے پھر کلام کیا, اس نے کہا تو سارا کی بات مان, جو وہ تجھے کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو خدا بیویوں کے ذریعے سے بھی کلام کر سکتا ہے. ہر بات بیوی غلط ہی نہیں کر رہی ہوتی, کئی دفعہ صحیح بھی کرتی. ایویلیویٹ تو کرنا چاہیے, سننا بھی چاہیے. خدا شوروں کے ذریعے سے بھی کلام کر سکتا ہے. خدا پاسبانوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. اگر کسی نے خدا کی رہنمائی لینی ہے, اس زمانے میں سیر دیکھنے والے ہوتے نبی. جب ساؤل کہ گدھے گم ہو گئے تو وہ سیموئیل نبی کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ میرے گدھے کہاں ہیں, کہاں سے مجھے وہ مل سکتے ہیں. گدھوں کا تو اس نے کہا گدھے تو تیرے باپ کو مل گئے ہیں, لیکن خدا نے تجھے میرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں کہ تو اسرائیل کا نیکسٹ بادشاہ ہے, پہلا بادشاہ بن گیا. تو یعنی خدا ان کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا. اگر آپ خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں تو خدا نے آج لکھی ہوئی صورت میں اپنی آواز ہم تک پہنچا دی ہے. کیسے؟ بائبل کی صورت میں. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں, رہنمائی چاہتے ہیں, بائبل کو پڑھا کریں. یہ خدا کا کلام ہے لکھی ہوئی صورت میں. کلام ویسے مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. خدا کا کہا ہوا کلام بھی ہے, اسپوکن ورڈ آف گاڈ جس کو کہتے ہیں, اور یہ خدا کا لکھا ہوا کلام ہے. خداوند یسوع مجسم کلام تھا, مختلف طرح سے کلام خدا کرتا ہے. سو خدا کلام کرتا ہے. خداوند مجھے سننے والے کان دے تاکہ میں تیری آواز کو سن سکوں. پہچاننا چاہیے. ایک آیت ہے رومیوں کے خط میں, بڑی مشہور آیت ہے, 12واں باب پہلی آیت. پس ہے بھائیو, میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. خدا کی مرضی جاننا چاہتے ہیں, تجربہ سے معلوم کرتے. تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کام آپ نے ایک دفعہ کر لیا ہو, آپ کہیں گے مجھے یہ کام کرنے کا تجربہ ہے. تجربہ اسی کو کہتے ہیں نا. خدا کی مرضی کیسے معلوم کرو؟ اس کا مطلب ہے خدا کی آواز سننا سیکھیں گے, ایک دفعہ سنیں گے, دوسری دفعہ سنیں, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا کی آواز ایسی ہوتی ہے. خدا کی مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو.
वैसे जिसकी आवाज आप अक्सर सुनते हो, जब वो फोन करे तो उसका नाम पूछना पड़ता है या आपको पता चल जाता है कि ये फलां बंदा बोल रहा है? पता चल जाता है। कई दफा वैसे धोखा भी बंदा खा जाता है, बंदा समझ रहा होता है ये वो आदमी बोल रहा है, वो लेडी बोल रही होती है। कई दफा कई आदमियों की आवाज बड़ी औरत नमा होती है, कई दफा नहीं भी समझ आती वैसे। लेकिन यह है कि जो आवाज आप रोज सुनते हो, आजकल तो फैसिलिटी है, फोन में नंबर सेव होता है, तो आप मेरे ख्याल में आप तो और भी इजी हो गया, आपको फौरन पता चलता है कि ये फलां बंदा। जब खुदा कलाम करे तो क्या हमें समझ आ जानी चाहिए कि खुदा की आवाज है। ये जो आयत है ना, खुदा की मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद मेरे कान खोल दे, मेरे सुनने वाले कान दे। मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं तेरी ऐसी भेड़ बनना चाहता हूं जो तेरी आवाज सुनने वाले हो, जो मेरी बातें सुनकर अमल करता है। सुनेंगे तो अमल करेंगे ना। खुदावंद मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है वो उस आदमी की तरह है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। आप चाहते हैं आपका रूहानी घर कायम रहे तूफानों में भी, तो क्या सीखना होगा? खुदा की आवाज सीखनी होगी, सुनना सीखना होगा। वैसे आप सुन सकते हैं, ये मैं बात फिर दोहराना चाहता हूं, खुदा की आवाज आपको सुनाई दे सकती है। एक दिन सैमुअल लेटा हुआ था, खुदा ने उससे कलाम किया, उसने कहा सैमुअल है सैमुअल। उसे वह समझ आ गई कि ये खुदा है? नो, उसे नहीं समझ आई। वो उठकर एली काहिन के पास भाग कर गया कि तूने मुझे बुलाया। एली काहिन ने कहा बेटा मैंने तुझे नहीं बुलाया। वो फिर जाकर लेट गया, खुदा की आवाज फिर उसे सुनाई दी, सैमुअल है सैमुअल। वो फिर उठकर एली काहिन के पास गया। अब एली खुदा का खादम था, वो समझ गया, उसे तजर्बा था कि खुदा इस बंदे से कलाम कर। उसने कहा बेटा अगर अब तुझे दोबारा वो आवाज सुनाई दे तो तूने कहना है खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। फिर खुद उसको हुई आवाज आई तो उसने कहा खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। लेकिन गौर करें, इस पहले दिन के इस तजर्बे के बाद में नहीं लिखा हुआ मिलता कि सैमुअल को जरूरत पेश आई हो कि पता नहीं ये खुदा मुझसे बोल रहा है या एली काइन की आवाज है। फिर उसे पहचान हो गई कि खुदा कलाम करता है तो ऐसे करता है। बाइबल में क्या लिखा है? खुदा की नेक पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आप कह सकते हैं सैमुअल को तजर्बा हो गया था, क्यों जी? आपको भी तजर्बा हुआ। जिसकी आवाज आप मुसलसल अक्सर सुनते रहते हैं वो आप फौरन पहचान जाएंगे कि ये खुदा की आवाज है। खुदा ने कलीसिया के अंदर नबी, रसूल, उस्ताद, चरवाहे इसलिए रखे हुए हैं कि वो कलीसिया को खुदा की आवाज पहुंचा सके। ये खुदा की मर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जमाने में, मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं लेकिन फिर रिपीट करने लगा हूं, बहुत कम लोगों को खुदा की ऑडियो आवाजों, सुनाई देने वाली आवाजों को आती है। अक्सर खुदा इस कलीसियाई दौर में रूह के जरिए से कलाम करता है। अक्सर खुदा कैसे कलाम करता है? रूह में। क्या मैंने हवाला पढ़ा? जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। चंद लोग हैं जिनसे खुदा ने
बोल कर ऐसे कलाम किया। मूसा था जिसे खुदा रूबरू ऐसे बातें करता। सैमुअल को खुदा ने आवाज देकर कलाम किया। साउल को खुदा की आवाज सुनाई दी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। वरना अक्सर खुदा रूह में कलाम करता। एक आयत पढ़े मेरे साथ, अमाल की किताब। खुदा रूह में कलाम करता है। हालेलुया। 13वां बाब, अंताकिया की कलीसिया है, वहां पर बहुत से मुअल्लम हैं। दूसरी आयत, पहली आयत में उनके नाम लिखे हुए हैं। साउल भी है उनके बीच में। और दूसरी आयत में लिखा है, जब ये लोग खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। किसने कलाम किया? खुदा ने कलाम किया। तो कैसे किया? रूह कुदस ने कलाम किया। ये रोजे रख रहे और इबादत कर रहे थे कि रूह कुदस ने कहा, इसको मेरे लिए मखसूस कर दो जिनको मैंने अपने काम के लिए बुलाया। सो खुदा कैसे कलाम करता? रूह के जरिए से। खुदा का पाक रूह उसने दिया ही हमें इसलिए है कि वो हमें तमाम सच्चाई में रहनुमाई करे। रूह हक आएगा और वो तमाम सच्चाई में तुम्हारी रहनुमाई करे। इसलिए अगर आप पाक रूह से मामूर नहीं हैं, आपको दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मुझे अपने रूह से मामूर कर, जो कि पाक रूह है जिसके जरिए से खुदा आज अपने लोगों से कलाम करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगली आयतों को पढ़कर देखें तो चौथी आयत में, पास वो रूह कुदस के भेजे हुए सलूकिया को गए और आगे ये बढ़ते जा रहे हैं जिनको रूह ने भेजा है। आगे लिखा, वहां से जहाज पर कुप्रोस को चले, सलमीस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में खुदा का कलाम सुनाने लगे। यूहन्ना उनका खादम था और आगे ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो एक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जाते हैं, कई जगहों पर खुदा का रूह उनको मना करता है, कई जगहों पर ये खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं तो खुदा का रूह उनसे कहता है कि नो। 16वां बाब है, 16वां बाब और 6ठी आयत। यहां पर लिखा है, वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे। भेजा कलाम किसने किया? रूह ने, कि इनको और मेरे लिए अलहदा कर दो। जाने लगे तो कहां पहुंचे? फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। उन्होंने मोसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। रूहुल कुद्स खुदा ने क्यों दिया है? गाइड करने के लिए। खुदा आपको कलाम करेगा, गाइड करेगा। खुदा वो एक जगह जाकर कलाम सुनाना चाहते हैं, रूह ने उनको मना किया कि यहां कलाम नहीं सुनाना, अभी टाइम नहीं है। बाद में वैसे उस इलाकों में गए भी। हमें रहनुमाई की जरूरत है। खुदावंद मुझे रहनुमाई की जरूरत है। जैसे बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकले और उन्हें हर स्टेज पर रहनुमाई की जरूरत थी, वैसे वो कहां स्टे करना है वो भी रूह की रहनुमाई में करते थे। टेंट लगाते, जब वो बादल आगे चलना शुरू हो जाता, टेंट उखाड़ते और अगले मंजिल की तरफ चल पड़ते। खुदा के रूह की रहनुमाई में वो स्टॉप करते, खुदा की रहनुमाई, उसी रूह की रहनुमाई में सफर को फिर से शुरू कर देते। आप खुद ही बहुत अक्लमंद हैं या आपको खुदा की रहनुमाई की जरूरत है? गाइडेंस चाहिए। अगर आप उसकी भेड़ हैं, उसकी आवाज को सुने और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें। हमें खुदा की रहनुमाई की जरूरत है।
खुदावंद मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, ना सिर्फ सुनना चाहता हूं बल्कि पहचानना भी चाहता हूं कि ये तू है जो मुझसे कलाम कर रहा है। और आवाज को पहचान कर फिर आप उसके पीछे चल सकेंगे। ये क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करना होगी। कलीसिया के लोग होते हुए, कलीसिया के लोग होते हुए इसके बगैर काम नहीं चल सकेगा। खुदावंद कह रहा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रहनुमाई के ताल्लुक से मैंने ये एग्जाम्पल, ये मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ ये बात सुनकर। खुदा का बंदा भाई बिली कोल अपनी गवाही सुना रहा था कि मैं एक एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अगली फ्लाइट पर, अगले जहाज पर बैठने का इंतजार कर रहा था। खुदा ने मुझसे कलाम किया। ये वो वैसे ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो नेचुरल सी बात हो। खुदा ने मुझसे कलाम किया कि इस जहाज पर तूने नहीं बैठना। सो मैं गया, मैंने जाकर सीट कैंसिल करवाई और उससे अगली जहाज की सीट बुक करवाई और फिर बैठकर वेट करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो जहाज उड़ गया और 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद मैसेज एयरपोर्ट पर पहुंचा कि वो जहाज क्रैश हो गया। तो भाई बिली को रोने लगा खुदा की हजूरी में कि खुदाबंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे तो बचा लिया, लेकिन ये जो 200-300 बंदा मर गया है, खुदाबंद तू इनको भी बचा सकता था, तूने इनको क्यों ना बचाया, ये मारे गए हैं। खुदावंद ने उससे फिर कलाम किया। उसने कहा मैंने उनमें से हर एक को बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। तूने सुन ली, तूने कैंसिल कर दी। इसका मतलब क्या है? खुदा कलाम कर रहा है, खुदा बोल रहा है। हम कई दफा सुन नहीं रहे होते, हमें समझ नहीं आ रही होती। हमें उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग करनी होगी जहां पर हमें आवाज सुनाई दे। ऐसे जैसे टीवी स्टेशन से वो जो लगे हुए हैं टावर से, उनसे आवाजें लहरें आ रही हैं, सुनाई कब देंगी? जब उस फ्रीक्वेंसी को आप सेट करेंगे, फिर आवाज आएगी, फिर आपको तस्वीर नजर आएगी, वैसे नहीं नजर आएगी। खुदा बोल रहा है, खुदा कलाम कर रहा है। प्रॉब्लम किधर है? हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही। खुदावंद मुझे सुनने वाले कान अता कर ताकि मैं तेरी आवाज को सुनना सीख जाऊं, फर्क कर सकूं कि खुदा तू मुझे। वैसे खुदा अगर कलाम करे तो वो हमारी भलाई और बेहतरी के लिए कलाम करेगा, हमें बचाने के लिए कलाम करेगा। वो हमें खतरों से भी आगाह करता है। एक दफा असूर के बादशाह ने घात लगाई हुई थी कि इधर से इसराइल की फौज गुजरेगी तो मैं उन पर हमला करूंगा। खुदा ने अपने बंदा अलीशा के जरिया से उन्हें पहले से बता दिया कि उधर को नहीं जाना, उधर असूर का बादशाह घात लगाकर बैठा हुआ। खुदा वैसे गाइड करता है। खुदा की आवाज सुने, आप खतरों से बच सकते हैं। आप हरी हरी चरागाहों की तरफ वो आपको लेकर जाएगा, वो आपकी हिफाजत करेगा। खुदा हमारी भलाई और बेहतरी के लिए हमसे कलाम करना चाहता है। खुदा मुझे सुनने वाले कान दे, मैं तेरी आवाज सुनने वाला बनना चाहता हूं। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये मुकाशफा की किताब लिखी गई, लेकिन आप जानते हैं ये स्टार्ट जब हुआ वो उस जजीरे के अंदर है। और मुकाशफा पहला बाब जो पतमस का जजीरा है, वहां पर यूहन्ना कैद है। और बाइबल के अंदर लिखा है 10 आयत में कि मैं उस टापू में जो पतमस कहलाता कैद था कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। मुकाशफा की किताब का आगाज कैसे हुआ? उसने नरसिंगे किसी आवाज सुनी। खुदा कलाम करता है।
आवाज का कलाम क्या था? जो तुझे मैं दिखा रहा हूं वो लिख कर कलीसियाओं को भेज दे। वैसे हमारे इर्द गिर्द हालात जैसे भी हैं, हमें यहां पर खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। जब भी खुदा कलाम करेगा वो इस कलाम के उलट बात नहीं होगी, क्योंकि खुदा अपने कलाम की नफी नहीं करता। जब खुदा कलाम करे परखना होगा। लिखा अगर एक पर वही नाज़िल हो, दूसरे उस एक कलाम को परखें। कई दफा धोखा भी लोग खा जाते हैं, इब्लीस भी लोगों को धोखा देता है, लेकिन वो बात की बातें हैं। पहले हमें सुनने वाली जो क्वालिटी है इसको तो डेवलप करना होगा। आइए खड़े हों, दुआ करें खुदा की हजूरी में। और सिंपली आज एक ही दुआ है जो हम करना चाहते हैं, वो ये है